جو کہ محترم صوفی منظور اقبال صاحب گڑھ والے، انہوں نے، ان کے بھائیوں نے، ان کے بچوں نے بڑی عقیدت، بڑی محبت، بڑے احترام کے ساتھ اس محفل کا انعقاد کیا۔ اللہ تعالیٰ ہر سال اسی طرح ذکر اہل بیت کہ اسی طرح کے محافلوں کا انعقاد کرتے رہنے کی انہیں توفیق نصیب فرمائے، اور زندگی میں ہر میدان میں کامیابی اور زندگی میں ہر میدان میں آسانیاں پیدا فرمائے۔ حضرات، یہ بڑی خوش نصیبی ہے، خوش بختی ہے کہ یہ تو محفل کا انعقاد کرتے ہی ہیں، ہمیں بھی سننے کا موقع نصیب ہوتا ہے، ایسی محفلوں میں آنے کا جو ہے وہ موقع ملتا ہے، ذکر خدا، ذکر مصطفیٰ اور ذکر اہل بیت سننے کی سعادت ہمیں نصیب ہوتی ہے۔ تھوڑی سی حاضری، اس کے بعد میں مائک جو ہے بلا تاخیر حضرت صاحب کے حوالے کروں گا۔ مجھے ایک سوال کا آپ نے جواب دینا ہے، ہاتھ کھڑے کیجئے گا کہ وہ کون کون خوش نصیب ہے جسے بیت اللہ کی اور روضہ رسول کی حاضری نصیب ہوئی ہے؟ مکہ اور مدینہ میں جانا کس کس کو نصیب ہوا ہے؟ اللہ آپ کو بار بار جانا نصیب کرے، اور جو نہیں پہنچے تڑپ رہے ہیں مکہ مدینہ کی یاد میں، ان مقدس بازاروں کی یاد میں، معطر بازاروں کی گلیوں کی یاد میں، اللہ انہیں حاضری کی سعادت نصیب کرے۔ حضرات، کوئی مکہ میں جائے، صحن حرم میں پہنچے، بیت اللہ کا دیدار کرے، حجر اسود کے بوسے لے، مقام ابراہیم پر نوافل ادا کرے، صفا مروہ کی سعی کرے، وقوف عرفات کرے، مزدلفہ میں جائے، مینا میں قربانیاں کرے، آب زمزم پیے، امام کعبہ کے پیچھے نماز پڑھے، وہ خوشیاں مناتا ہے، اور جب وہاں سے آتا ہے پلٹ کر تو کہتا ہے کہ میں نے امام کعبہ کے پیچھے نماز پڑھی۔ کوئی آ کر کہتا ہے کہ میں نے مسجد قبلتین میں نماز پڑھی، کوئی کہتا ہے کہ میں نے مسجد قباء میں آ کر نماز پڑھی، اور جب وہ مکہ سے ہو کر مدینہ پاک کی معطر معمبر دھرتی پر قدم رکھتا ہے، آنکھیں اس کی جو ہیں وہ برسنا شروع ہو جاتی ہیں، گنبد خضرا کا جیسے ہی دیدار کرتا ہے، حضور کے در اقدس پر پہنچتا ہے، وہ اور زیادہ مچل جاتا ہے۔ پھر جب واپس آتا ہے تو کہتا ہے کہ میں نے سنہری جالیوں کو دیکھا ہے، میں نے مواجہ شریف کے سامنے کھڑے ہو کر حضور کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کیا ہے۔ پھر وہ کہتا ہے کہ میں نے جنت البقیع کی زیارت کی ہے، پھر وہ کہتا ہے کہ میں نے حضور کے گنبد خضرا کو دیکھا ہے، اور یہاں پر آ کر پھر وہ کہتا ہے کہ میں نے امام مسجد نبوی کے پیچھے نماز پڑھنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ حضرات، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں، آپ میرے جذبات کو دیکھیں کہ میں جس محبت سے یہ بات کرنے لگا ہوں کہ کوئی امام کعبہ کے پیچھے نماز پڑھے وہ اپنے بختوں پر ناز کرتا ہے، کوئی مسجد نبوی کے امام کے پیچھے نماز پڑھے وہ اپنے بختوں پر ناز کرتا ہے۔ آج سے 1400 سال پیچھے چلے جائیں، وہ صحابہ کتنے عظمت والے تھے، وہ صحابہ کتنے عظیم تھے، وہ صحابہ کتنی شان والے تھے۔ آج امام کعبہ کے پیچھے نماز پڑھنے والوں کے پاؤں زمین پر نہیں لگتے، مسجد نبوی کے امام کے پیچھے نماز پڑھنے والوں کے امام قدم جو ہے وہ زمین پر نہیں لگتے۔ وہ کتنے خوش نصیب تھے جو مسجد نبوی میں نبی کی اقتداء میں نماز ادا کیا کرتے تھے۔ وہ صحابہ کتنے عظیم تھے، وہ صحابہ کتنے اعلیٰ تھے، وہ صحابہ کتنے شان والے تھے۔ آج کچھ لوگ صحابہ کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، بے ادبیاں کرتے ہیں۔ مؤدبانہ گزارش کروں گا، اپنے عملوں کو ضائع نہ کریں، اپنی دنیا کو خراب نہ کریں، آخرت کو خراب نہ کریں۔ جس طرح مولا حسین کو مانتے ہو ابو بکر کو مانو، جس طرح علی کو مانتے ہو عثمان کو مانو، جس طرح علی کو مانتے ہو عمر کو مانو۔
میرے آقا کے یہ وہ صحابہ ہیں جنہوں نے حضور کی اقتداء میں نمازیں ادا کی ہیں، حضور کی اقتداء میں نمازیں ادا کی ہیں، اور یہی وہ صحابہ ہیں نماز عشاء ہے، ادا ہو رہی ہے، قیام ہوا، رکوع ہوا، میرے آقا نے سر سجدے میں رکھا، سجدہ لمبا ہو گیا، صحابہ نے بھی سجدہ لمبا کیا، نماز ختم ہوئی، صحابہ نے بارگاہ رسالت میں عرض کی، آقا کیا نماز میں سجدہ لمبا کرنے کا حکم آ گیا ہے؟ بتانا یہ چاہتا ہوں کہ میرے آقا کے آل کی شان کیا ہے، حسین کا مقام کیا ہے، حسن کی عظمت کیا ہے۔ حضرات صحابہ نے عرض کی، آقا کیا نماز میں سجدہ لمبا کرنے کا حکم آیا ہے؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، صحابہ نہیں، نماز میں سجدہ لمبا کرنے کا حکم نہیں آیا۔ آقا پھر آج سجدہ لمبا کیسے ہو گیا؟ میرے آقا نے فرمایا، میرے صحابہ جب میں نے سر سجدے میں رکھا تو میرا شہزادہ، میرا جگر پارا، میرا نواسا، میرا حسین آ کر میری پشت پر سوار ہو گیا۔ میں نے تسبیح 1 2 3 میں نے تسبیحاں بڑھانا شروع کر دی، میرا نواسا پشت پر سوار رہا۔ میری محبت نے یہ گوارا نہ کیا، میرے عشق نے یہ گوارا نہ کیا، میرے پیار نے یہ گوارا نہ کیا کہ میں اٹھ جاؤں اور میرا نواسا زمین پر گر جائے۔ حضرت ذیبغار، یہ ایک نانے کی اپنے نواسے سے محبت ہے، ایک نانے کی اپنے نواسے سے پیار ہے، محبت ہے۔ حضرات شاعر نے اپنا انداز یوں بیان کیا ہے اور یوں کہا ہے کہ آداب مصطفیٰ میں شریعت کھڑی رہی، آداب مصطفیٰ میں شریعت کھڑی رہی، دروازہ بطول پر امامت کھڑی رہی، سجدے میں تھے مصطفیٰ تو پشت پر حسین، سجدے میں تھے مصطفیٰ تو پشت پر حسین، ابن علی کی خاطر عبادت کھڑی رہی، ابن علی کی خاطر عبادت کھڑی رہی۔ حسین پاک کا مقام کیا ہے؟ حسین کا مقام یہ ہے، وہ ایک شاعر کہتا ہے کہ نانے نے بدووں کو بلالی بنا دیا، نانے نے بدووں کو بلالی بنا دیا، بگڑے معاشرے کو مثالی بنا دیا، ہو کر شہید فاطمہ زہرا کے لال نے نام یزید حشر تک گالی بنا دیا، نام یزید حشر تک گالی بنا دیا۔ آؤ حسین سے پیار کرنے والوں، حسین پاک سے محبت کرنے والوں، اپنی عقیدتوں کا اظہار کرو۔ اے شہزادے کو، صاحبزادے کو، اپنے چھوٹے بھائی کو جو بڑا ہی ہمیں پیارا ہے، بڑا ہی عزیز ہے، جس طرح کی خوبصورت صورت ہے ویسی ہی سیرت بھی ہے، بڑا پرانا تعلق، بڑی محبت سے پڑھنے والے اور بہت بڑے استاد کے شاگرد، بڑے استاد کے شاگرد۔ یہ کتنا خوش نصیب انسان ہے کہ جس پر استاد نازاں ہے، جس پر استاد فخر کرتا ہے کہ یہ میرا ہونہار شاگرد ہے۔ آئیے حضرت ذیبغار نعروں کی گونج میں استقبال کیجئے گا خطیب پاکستان صاحبزادہ والا شان حضرت علامہ مولانا قاری عمر شہزاد سلطانی صاحب کا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، علماء اہل سنت، حضرت علامہ قاری عمر شہزاد صاحب سلطانی۔